بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج سے میں انشاءاللہ آپ کے لیے جو کلاسز لا رہا ہوں وہ ہم ایلیسٹریٹر میں پڑھیں گے، اور ایلیسٹریٹر کا یہ جو ورژن ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آن لائن اس کو اپلوڈ کر دوں گا، اور جن دوستوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بڑی آسانی سے اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں، اس کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ 2014 ورژن ہے، ویسے اس وقت کافی ایڈوانس ورژنز جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس یہ کافی دیر سے بہترین چل رہا ہے تو یہی اس پہ ہی سارا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جو میں نے نئے ورژنز دیکھے ہیں اس میں بھی کوئی تھوڑا بہت مائنر سا فرق ہے، کچھ چیزیں چینج ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اسی پہ ہم ورکنگ کریں گے، اور جو ہم نے کام کرنا ہے وہ الحمدللہ اس پہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کی ایلیسٹریٹر کی جو پینسل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ پینسل ٹول ہے، اس کی شارٹ کٹ کی ہے این۔ تو اسی کے ساتھ ہم کام کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے، اور ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر یہ فیڈیلٹی ہے، اس کو آپ نے سموتھ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو سموتھ نہیں کریں گے تو یہ صحیح طرح ورکنگ نہیں کرے گا۔ اس کو سموتھ کرنے کے بعد صرف اس کو سموتھ کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دیں گے، اور اب اس کے ساتھ ہم لکھنا شروع کریں گے۔ اب یہ کیا فرق پڑتا ہے سموتھ کرنے سے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں، کچھ چیزیں اس میں نے یہ اس طرح کی ہیں کہ وہ تھوڑے سے کروز تھے، لیکن جس طرح اس کو میں نے چھوڑا تو یہ سیدھا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں جس وقت ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو یہ لائن کے اندر کافی سارے خراب جو ہیں وہ ایجز نظر آئیں گے، لیکن جس وقت اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل سموتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو ہم سموتھ نہیں رکھتے، کم کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ جو اس کے اندر ایجز ہوں گے یہ آپ کو اسی طرح نظر آتے رہیں گے۔ بہرحال ہم اس کو سموتھ کر رہے ہیں، اپنی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم الف لکھنا سیکھیں گے۔ الف ہمارے پاس برشز بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم الف لکھ سکتے ہیں، بڑی آسانی سے لکھا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ زوم کر لیتے ہیں، زیڈ کے ساتھ میں نے پریس کر کے زوم ٹول لیا اور اس کو میں نے زوم کر لیا۔ یہ ہمارے پاس برش ہے، پینٹ برش۔ تو یہاں پر یہ میرے پاس برشز ہیں، تو یہاں پر ان برشز میں سے جس طرح یہ ہے ایک برش ہے، یہ اس کے ساتھ ہم الف لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو الف لکھنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف سٹائلز ہیں، اب جس طرح کا آپ کو پسند آئے آپ ویسا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ برش ہے، اس کے ساتھ بھی ہم الف لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم آج اسی کے ساتھ الف لکھیں گے، اور دو تین سٹائلز میں ہم دیکھیں گے کہ الف کیسے لکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں بالکل بھی پروفیشنل نہیں ہوں اس معاملے میں، لیکن استاد فرحان ابراہیم صاحب ہیں، انیس بیگ صاحب ہیں، ان کے کام کو دیکھ کے الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت میں کام چلا لیتا ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ جو کلاسز آپ کو بتا رہا ہوں یہ الحمدللہ میری خواہش ہے کہ ہر بندے کو یہ کم سے کم ٹائپوگرافی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ابتدا سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کافی کچھ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے الف جو ہے سمپل کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ ماڈرن خطاطی میں الف لکھنا ہے، ہم اس کو یہ ایک چھوٹی سی لائن ڈرا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بلو کلر کے ہمیں نوڈز نظر آ رہے ہیں، یہاں پر جس وقت آپ کا یہ پینسل کا یہ جو کارنر ہے، بالکل جو نب ہے پینسل کی، یہ جب یہاں پر آئے گی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آپ کو ڈیش نظر آئے گی۔ اس سے پہلے یہ آپ کو اسٹار نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آئیں گے تو ڈیش نظر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ اس وقت ایگزیکٹ پوائنٹ پر ہے۔ اس کو جسٹ دبائیں گے، لیفٹ ماؤس کا جو لیفٹ بٹن ہے اس کو دبائیں گے، اور دبا کے ہم اس کو ڈریگ کریں گے نیچے کو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم نے ڈریگ کیا، بالکل سموتھ لائن آ رہی ہے۔ اس کو بھی ہم اسی طرح ڈرا کر لیں گے یہاں پر اس طرح، اور اس کو ہم یہاں پر جوڑ دیں گے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، جس وقت میں اس کو جوڑوں گا تو
وہاں پر ایک گول سرکل آ جائے گا. ابھی تک یہ مائنس آ رہا ہے، اسٹار آ رہا ہے، اور یہ اس کو جس وقت ہم جوڑیں گے یہ تو اس کے ساتھ گول سرکل آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ یہاں پر لائن جڑ چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جوڑ دیا. اب یہ ہمارا الف بن گیا. یہ ہم نے چونکہ آؤٹ لائن میں کام کیا ہے اور اس کا پین کا سائز جو ہے وہ ہے 1 پوائنٹ. تو آؤٹ لائن اس وقت ہماری بلیک ہے. تو اگر ہم اس پہ کلک کریں گے، یہ جو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس ایرو پہ کلک کرتے ہی یہ ہمارا لفظ جو ہے یہ بلیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ فل کے اندر جو ہے بلیک آ گیا اور آؤٹ لائن مائنس ہو گئی ہے، یعنی کہ بالکل اس میں آؤٹ لائن نہیں ہے اس وقت. تو اس کو ہم واپس اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں آؤٹ لائن میں، اور ہم ایک اور الف بنانے کی کوشش کریں گے. اس الف کو فی الحال میں نے یہ والا سلیکشن ٹول لیا اور اس کے ساتھ میں نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے میں دوبارہ پینسل لے رہا ہوں اور ایک اور الف ہم بنائیں گے. یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو یہ ایسے، اور یہاں سے دوبارہ ہم آ کے اچھا اب یہ الف تو بن گیا، لیکن اس الف کی سیٹنگز جو ہیں وہ بعض اوقات اتنی اچھی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کو میں بجائے کہ ڈیلیٹ کر کے بنانے کے، میں آپ کو دوبارہ سے یہی الف کی پریکٹس کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس چیز کو ایسے کریں گے اور یہ چیز ہم اس طرح بنا لیں گے. اب دیکھیں اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے، اور میرا خیال ہے یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. اگر ہم اس میں مزید تھوڑا سا ایکوریسی لانا چاہیں تو ہم اس کو مزید بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا مزید ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں، اور یہ چیز اب میں نے زیادہ باہر لے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ سے اس کو ڈرا کروں گا. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ان تینوں الف میں کیا فرق ہے. تو تینوں آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گے. مختلف صورتوں میں آپ کو یہ الف علیحدہ علیحدہ جگہ پر استعمال کرنے کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا اب یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ کروز جو ہیں وہ تھوڑا سا چھیڑنے سے یا ان کو تھوڑی سی سیٹنگ کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لے لیتے ہیں. یہاں سے ہم اس کے اوپر کلک کر کے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول پہ یہاں پر آتے ہیں اس الف کے پاس، اور دیکھیں اس میں یہ نوڈز ہیں. یہ نوڈ ہے، ایک یہ نوڈ ہے، ایک یہ نوڈ ہے. ہمیں یہ والی نوڈ ابھی نہیں چاہیے، یہ والی. اس کے اوپر میں کلک کر کے نوڈ کو یہاں سے میں مائنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لائن تقریباً سیدھی ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ہینڈلز ہیں، تو آپ ان کو یہاں سے یہ ہینڈل کو میں پکڑ لیتا ہوں. اس نوڈ پہ کلک کرنے سے یہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ہینڈل کو میں پکڑتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھاتا ہوں. تو یہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے لائیں گے تاکہ کرو جو ہے وہ سموتھ ہو جائے. اچھا اب ایسا ہو رہا ہے کہ اس نوڈ کو جس وقت یہ دیکھیں یہ جو نوڈ ہے یہ والی، اس کو میں چھیڑتا ہوں تو یہ اوپر سے بھی یہ لائن جو ہے اس کی ہل رہی ہے. تو اس کو نہیں ہلانا، کوشش کرنی ہے کہ وہ لائن جو ہے وہ ٹھیک ہی رہے. اس کے لیے یہ کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے اس نوڈ کو، اور یہاں سے اس نوڈ کو ہم کنورٹ سلیکٹڈ اینکر پوائنٹ ٹو کارنر، اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب دوبارہ سے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو یہ دیکھیں اب یہ چیز آ گئی ہے. یہاں پہ ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا سا اس طرف کھینچیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری یہ جو لائن ہے یہ سموتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال ہم یہ الف پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. الف آپ اس طرح کا بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح کے بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک الف بنا لیتے ہیں. اور اس کلاس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلاسز میں زیادہ لمبی نہیں کرنے والا. اس کو ہم یہاں سے ایسے کرتے ہیں، یہ چیز بنا کے ٹھیک ہے جی. الف کی ایک یہ شیپ بھی ہے،
کہ اگر آپ کو اس طرح کا الف چاہیے، کوئی فونٹ آپ کا اس طرح کا ہے گول مٹول سا، تو آپ الف کو اس طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں، تو میں اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک میں اس کو بہتر کر لوں۔ ہم بس یہ سلیکٹ کر کے نا ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو نوڈز ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ اس طرح اب آ گئی ہے۔ دوبارہ پینسل لیتے ہیں اور اس کو ہم لیں جی، یہ کافی بہتر ہو گیا اب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا جو رہ گیا ہے اس کو آپ بے شک ڈیلیٹ کر دیں، اس نوٹ کو، اس اینکر پوائنٹ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسموتھ ہو گیا ادھر سے۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے الف لکھنے سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے یہ کلاس تو اس کلاس کو میں انشاءاللہ آپ کو ایک چیز اور آپ کو اسی کلاس میں بنانی سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اسی کلاس کے ساتھ ایک اور چیز بنائیں گے، تو اس کلاس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کو شیئر کریں دوسرے دوستوں تک۔ انشاءاللہ اب یہ کلاسز جو ہیں چھوٹی یہ اور بڑی یہ تک ضرور جائیں گی، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔